بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا علی علیہ السلام مدد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج جمعرات کا دن ہے اور میں حرم مطہر حضرت بی بی جناب سیدہ معصومہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میں آپ تمام لوگوں کی طرف سے نائب زہرا ہوں۔ نماز ظہرین کو ہوئے ہوئے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا۔ اس وقت آج یہ ویڈیو شوٹ کرنے کا مقصد آپ کو زیارت تو ظاہر ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور موضوع ہے جو کہ موضوع عموماً میرا یوٹیوب پر نہیں ہوتا، بلکہ پہلی دفعہ میں اس موضوع کو آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور انتہائی ضروری بات ہے، اس لیے اس کو غور سے سنیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس پہ عمل درآمد بھی کریں۔ اور میں شروع میں ہی آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ اگر میری اس بات سے کسی دوست، بھائی، میرے بزرگ اور میرے چھوٹوں کا کوئی دل دکھے یا میری کوئی بات بری لگے تو میں حرم مطہر میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں سے معافی کا خواستگار ہوں، صرف اس لیے کہ یہ بات میں بہت عرصے سے، مجھے عرصہ تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں قم میں رہتے ہوئے، اور لگ بھگ 8 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے ایران میں رہتے ہوئے، اور میں اس عرصے میں یہ بات اتنی مرتبہ سن چکا ہوں کہ مجھے دکھ بھی ہوتا ہے اور میرا دل بھی جلتا ہے اور ایک بیڈ فیلنگ بھی آتی ہے۔ بہت عرصے سے بہت سارے لوگوں سے ڈسکس کیا، بہت عرصے سے سوچ رہا تھا کہ اس موضوع کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اس موضوع پہ آپ سے بات کروں، لیکن پھر سوچتا تھا کہ شاید کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے، کسی زائر کی، کسی ماتمی کی، کسی عزادار کی دل آزاری نہ ہو جائے، جو کہ قطعاً میرا کبھی بھی مقصد نہیں رہا۔ اور اس کو شوٹ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ لوگ اس موضوع پہ توجہ دیں۔ برائے مہربانی میری دست بستہ گزارش ہے، ہاتھ باندھ کے گزارش ہے تمام زائرین سے جو یہاں آتے ہیں، پاکستانی بالخصوص، اور جو بھی لوگ اردو بولتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پاکستانی انڈینز کو ایک ہی لیول پہ دیکھا جاتا ہے، تو جو بھی اردو بولتے اور سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھیں تو برائے مہربانی کوشش کریں کہ اس پر عمل درآمد کریں۔ لیکن کیونکہ میرا خود تعلق پاکستان سے ہے تو میرا مخاطب جو ہیں یا میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ زیادہ تر پاکستانی ہی ہوں گے یقیناً۔ ویڈیو کو شوٹ کرنے کے لیے صرف باہر اس لیے آ گیا ہوں کہ ذرا اونچا بولا جا سکے اور آپ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ گزارش یہ ہے کہ کالے لباس ایام ازاں میں پہننا ہماری فقہ کی پہچان بھی ہے اور ہمارے بڑوں کا حکم بھی ہے، ہماری روایت بھی ہے اور ہماری عزاداری کا حصہ بھی ہے، اور ہم قطعاً اس بات پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے اور نہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماتمداریوں میں شرکت کرنا انتہائی ادب اور انتہائی احترام کے ساتھ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ان آستان مبارک کا جن پر ہم موجود ہیں، جن پر میں موجود ہوں اس وقت الحمدللہ۔ مجھ جیسے گنہگار کو پروردگار نے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم کے قریب رہنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ یہ اس کی خاص نوازش ہے کہ میرے جیسے گنہگار اور دنیا دار شخص کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بی بی کے صدقے میں اور ان کے بھائی کے صدقے میں مجھے یہاں پر قیام کی اجازت دی ہوئی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ قالین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ان قالینوں پر لوگ جو ہیں وہ ننگے پیر آتے ہیں، جوتے یہاں پر اتارتے ہیں عمومی طور پر۔ یہ ایک طرف میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ مسجد اعظم کا صحن ہے، اور موسٹلی ایریا جو ہے جو پاکستانی یوز کرتے ہیں وہ مسجد اعظم کے صحن سے جو باب جواد کا علاقہ ہے، جس میں کوچہ آبشار ہے 5، 7، 9، یہ ایریا جو ہے پاکستانیوں کے لیے زیادہ مخصوص ہے۔ اور یہ کفش داری نمبر 15 ہے سامنے جہاں پر جوتے رکھے جاتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ اور بہت ہی برے دل سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور بالخصوص ماتمی حضرات جو ہمارے نوجوان ہیں، میرا تخاطب جن سے میں مخاطب ہوں وہ ہیں جو عزاداری کے ایام میں یہاں آتے ہیں عزاداری کے لیے،
اور بہت اچھی اور بڑی بھرپور عزاداری کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بہت غلط حرکت ہوتی ہے ان سے، وہ جانتے بوجھتے نہیں کرتے، میں یہ جانتا ہوں، ایک جذبہ ہے، پاکستان کی ایک ریت ہے، روایت ہے، لیکن وہ ان مقدس جگہوں کے احترام کو خراب کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ ننگے پیر آتے ہیں، ننگے پیر آئیں، بالکل آئیں، میں خود بھی اس چیز کا قائل ہوں، اور اس سے قطعاً مجھے کوئی خدا نخواستہ اختلاف نہیں ہے، لیکن برائے مہربانی جب آپ یہ قالین والے علاقے پر انٹر ہوتے ہیں تو ننگے پیر نہیں ہونا چاہیے، آپ ننگے پیر ہوں لیکن آپ کے پیر دھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ آپ سارے شہر میں ننگے پیر گھومتے ہیں اور حرم میں انہی ننگے پیروں کے ساتھ آپ لوگ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، تو معذرت کے ساتھ پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا چیز آپ کے پیر کو لگتی ہے، اور جب آپ ان قالینوں پر آتے ہیں تو ان قالینوں پر نماز پڑھی جاتی ہے، ان پہ سجدگاہ رکھی جاتی ہے، بہت ساری سجدگاہیں ایسی ہیں جو خاک کربلا کی بنی ہوئی ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس میں جذبات میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ جو بزرگ میرے یا میرے ہم عمر اس بات کو سنیں، وہ ضرور نوجوانان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کریں، اس میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی محترم جگہ ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس مرکز کو، اس حرم مطہر کو امامین نے اپنا حرم قرار دیا ہے، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کو اپنا حرم ڈکلیئر کیا ہے، اپنا حرم قرار دیا ہے کہ یہ حرم جو ہے یہ ائمہ کا حرم ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ائمہ کا حرم ہے، ائمہ یہاں تشریف لاتے ہیں، فرشتے یہاں تشریف لاتے ہیں، اور ان قالینوں پر، جن قالینوں پر زائرین جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں اور باوضو ہو کر اس حرم میں داخل ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، اور وہ ان قالینوں پر نماز ادا کرتے ہیں جو یہ بچھے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے، جذباتیت میں یا اپنے ٹریڈیشن میں، اپنی روایت میں وہ ان قالینوں پر ننگے پیر آتے ہیں، ہوٹل سے ننگے پیر آتے ہیں اور پھر ان قالینوں پر آ جاتے ہیں۔ ہوٹل سے جس دن آپ نے حرم میں اندر آنا ہے، میری آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس دن آپ لوگ جوتے پہن کر آئیں، اور ویسے اگر آپ نے عزاداری کرنی ہے حرم کے صحنوں میں بے شک آپ ننگے پیر گھومیں، لیکن حرم کے قالین والے ایریے پر برائے مہربانی جب آپ آئیں تو باوضو ہو کر آئیں، پیر اچھے سے دھو لیں۔ اور آپ کو نہیں معلوم جو چیز ہم یہاں ایران میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ آپ لوگ صرف زائر نہیں ہیں بلکہ آپ پاکستان کے سفیر ہیں، آپ پاکستانی قوم کے نمائندے ہیں، آپ پاکستان ملک کے نمائندے ہیں۔ آپ کی ہوئی کوئی بھی اچھی اور بری حرکت جو ہے وہ ہمارے ملک کو اچھا یا برا ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ ہمارا ملک اچھا ہے، ہمارا ملک برا ہے۔ کیا پاکستانیوں کو صرف پوری دنیا میں برا برا ہی سننا ہے؟ کیا کبھی ہمیں کسی ملک میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم اچھے لوگ ہیں، ہم تمیزدار لوگ ہیں، ہم صفائی کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں، ہم جھگڑالو اور بدتمیز لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہر جگہ ہمیں یہی کہا جائے گا کہ یہ انتہائی بد اخلاق قوم ہے، بدترین قوم ہے اور بدتمیز لوگ ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھتے؟ برائے مہربانی یہ مت کریں۔ کم از کم عام زندگی میں میں نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے ہر ایک کا ایک اپنا لائف پیٹرن ہے، اس کی ایک اپنی مجبوری ہے، لیکن کم از کم جب ان جگہوں پر آتے ہیں تو برائے مہربانی ایسا مت کریں۔ یہاں پر ایرانیوں سے ہماری اس بات پہ بعض اوقات ہاٹ ٹاک ہو جاتی ہے، بدتمیزی کی حد تک وہ لوگ ہماری انسلٹ کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہم ان کی اس بات کا جواب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ ہم ان کی اس بات کا جواب اس لیے نہیں دے سکتے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں، وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ گندے ہیں، غلیظ ہیں، بدتمیز ہیں، اونچا اونچا بولتے ہیں، حرم میں آ کر ہم اونچا بولتے ہیں، اوئے توئے کر کے بات کرتے ہیں آپس میں بھی۔ مہربانی کیا کریں، پلیز مہربانی کیا کریں، ایسے مت کریں۔ ایسے کرنے سے مومنیت پہ تو جو حرف آتا ہے ہماری شیعت پہ جو حرف آتا ہے وہ آتا ہے
ہمارے پاکستانی ہونے پہ بھی حرف آتا ہے۔ کیا ہم نے اپنے بزرگوں کی اقدار میں یہ سب کچھ نہیں سیکھا کہ ہم ایک با اخلاق قوم ہیں؟ اب کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ کیسے نہیں ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ ہم نے بچوں کو بات سمجھانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم نے بچوں سے گیپ رکھا ہوا ہے، جس کو ہم جنریشن گیپ کا ایک غلط نام دے کر اور اس کو ہم مینوپلیٹ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں ایسے ہم؟ یہ دیکھیں، یہ زائرین پاکستانی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صاف ستھرے پیر ہیں، یہ دیکھ لیجیے آپ نے، لیکن اس میں بھی ایک اختلاف والی بات ہے۔ وہ لک جو ہے نا ہماری، اس کو ہم خود سے ٹھیک نہیں کرنا چاہتے۔ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ دیکھیں، ایران آ رہے ہیں، آپ ایک دوسرے ملک میں آ رہے ہیں، ایک دوسرا قانون ہے، دوسری ثقافت ہے، دوسرے نارمز اینڈ ویلیوز ہیں ان لوگوں کے۔ ہم اس میں رہتے ہوئے اپنی چیزوں کو کیوں کیسے کرنا چاہتے ہیں اور کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ہم صبح نہا کے نہیں نکل سکتے؟ کیا ہم منہ ہاتھ دھو کر نہیں نکل سکتے؟ کیا ہمیں پاکستان سے آنے سے پہلے ہیئر کٹ نہیں کروانی چاہیے؟ اچھے سے حجامت بنوائیں، داڑھی کا خط بنوائیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کی لک پہ اثر پڑتا ہے۔ اور جب صبح اٹھیں، منہ ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد نہائیں، یا جو بھی آپ کا صبح کا ہے سلسلہ منہ ہاتھ دھونے کا یا نہانے کا۔ یہاں پر پانی کا کوئی ایشو نہیں ہے، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ہے، سردیوں میں گرم پانی ہے، چاہے آپ مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے ہیں یا 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہاں تو یہ ایشو نہیں ہے، نہ آپ کا بجلی کا بل آنا ہے، تو ریلیکس ہو کے جتنا مرضی پانی خرچ کریں یہاں پر، لیکن احتیاط کریں، یہاں پانی کی کمی ہے، ضرر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اس ساری چیزوں کو جب آپ کریں گے تو کیا آپ کا اچھا امپریشن نہیں پڑے گا؟ نکلتے ہوئے کنگھی کر لیں، کنگھی کرنے میں تو کسی کے نہ تو کوئی پیسے لگ رہے ہیں نہ کوئی ٹائم لگ رہا ہے، بالوں کو اچھے سے سنوار لیں۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے جب حرم حاضر ہونے کا میں نے شرف حاصل کیا تو یہی جگہ جو میں نے آپ کو باہر دکھائی ہے، یہاں پر ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا پاکستانیوں کا، کوئی 7-8 لوگ تھے، اور ایک صاحب نے جوتے بغیر شاپر کے ان قالینوں پر رکھے ہوئے تھے، اچھے بزرگ آدمی تھے۔ میرا ایک دفعہ دل تو چاہا کہ میں انہیں کچھ کہوں، لیکن پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے اپنے ساتھ ہوا، میں کسی کی بات کوٹ نہیں کر رہا۔ ایک صاحب بالکل زری کے پاس بہت اونچا بول رہے تھے، کسی کو شاید زیارت کروا رہے تھے، تو میں نے انہیں صرف یہ کہہ دیا کہ ایستا بولے، کیونکہ ان کے اونچے بولنے سے ایرانی جو ہیں وہ سارے ان کی طرف دیکھ رہے تھے، بلکہ زائرین جو بھی ایرانی غیر ایرانی تھے وہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو میں نے صرف ان سے یہ کہہ دیا کہ ذرا ایستا بولیں، تو انہوں نے آگے ریٹیلیٹ کر دیا، یعنی کہ مجھے ریئیکشن دیا کہ جناب مجھے تمیز نہ سکھائیں، مجھے پتہ ہے۔ میں نے کہا یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں آپ اونچا بولیں، یہاں حد ادب میں لوگ ایستا بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کہ جی چھڈو سانو نہ سمجھاؤ، اسی انی وار دے ظاہر ہیں۔ ایک تو یہ بڑا پرابلم ہے جس کو بھی کوئی اتنی وار کے ظاہر ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، ایک ظاہر ہے اور ایک ظاہر ہے، یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، یا اللہ جانتا ہے کہ آپ ظاہر ہیں یا ظاہر ہیں۔ میری باتوں پہ سنجیدگی سے غور کیجئے گا، تو کسی نے کیا کہا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ بات میں بہت عرصے سے سوچ رہا تھا، سن رہا تھا، اور یہاں پر کئی معاملات میں کئی لوگوں سے ڈسکشن ہوئی، اور پھر الٹیمیٹلی مجھے آج یہ ویڈیو شوٹ کرنی پڑی، صرف اس لیے کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات آپ تک کنوے کروں کہ آپ لوگ جس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں وہ بالکل عبادت ہے، لیکن اس عبادت کی میں تھوڑی سی مس گائیڈنس کی وجہ سے آپ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ ان قالینوں کو، اس حرم مطہر کو، اس پاک حرم کو آپ گندہ کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، ناپاک کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ برائے مہربانی میری دست بستہ گزارش ہے، ایسے نہ کریں، اس پہ سوچیں، غور کریں، بڑوں سے اس پہ مشورہ کریں۔ کچھ جذباتی لوگ ہو سکتا ہے مجھے برے کمنٹ کریں، یا جو بھی وہ اس کا مطلب دیکھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک بات تھی اور میں اس بات کو حق پہ سمجھتا ہوں، اور میں اس بات کو یہاں پر رہتے ہوئے محسوس کرتا ہوں اور فیس کرتا ہوں، اس لیے میں نے اس بات کو اتنا عرصہ
شوٹ کرنے میں لگا دیے، لیکن اب میں مجبور ہو گیا تھا کہ میں اس بات کو آپ لوگوں کو کنوے کروں، کیونکہ اگر یہ بات آپ کو کنوے ہی نہیں ہوتی تو پھر تصحیح نہیں ہوگی، اور اگر تصحیح نہیں ہوگی اور میں اس بات کو جانتا ہوں تو میں بھی کہیں نہ کہیں اس غلط عمل میں آپ لوگوں کے ساتھ شریک ہوں کہ میں بات جانتا تھا اور میں نے آپ لوگوں کو کنوے نہیں کی۔ آج میں نے اپنا شرعی، اخلاقی، معاشرتی حق ادا کر دیا ہے، اپنا قومی حق ادا کر دیا ہے۔ اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، آپ اس بات کو مانیں نہ مانیں، فرض سمجھیں، سنت سمجھیں، واجب سمجھیں، مستحب سمجھیں، جو آپ کا دل کرے آپ سمجھیں، لیکن میں کم از کم اس حوالے سے بری ذمہ ہوں۔ بہت شکریہ، بہت ساری اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم آل اباؤٹ ایران کی ٹیم کو یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر، السلام علیکم، یا علی علیہ السلام مدد۔